عزیزان محترم، آج کے جمعۃ المبارک میں جس حوالے سے گفتگو کی جائے گی وہ یہ ہے کہ قربانی ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو توفیق عطا فرمائی کہ ہم سب نے اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کے لیے قربانی کی ہے، اور اللہ نے اپنے بندوں میں سے جس کو قبول کیا ہے اور اللہ نے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، یہ طاقت اور صلاحیت، مال کا آنا، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی طرف سے نعمت ہیں۔ اب ایک آدمی پر قربانی واجب ہی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس کے پاس مال نہیں ہے، اور جس پر واجب ہے اللہ نے اس پر اپنی نعمتوں کی برسات کی ہے، اللہ نے صلاحیت بھی دی ہے، طاقت بھی دی ہے، اور اللہ نے اس کو اپنا مال بھی نوازا ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ رب العزت نے اس کے ذمے جن حقوق کو واجب کیا تھا انہی حقوق میں سے ایک قربانی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق بخشی ہے کہ ہم نے اپنی طاقت اور صلاحیت کے مطابق قربانی کی ہے۔ اب یاد رکھیے کہ اسلام کا جو بھی شعائر ہے، جو بھی دین اسلام کا رکن ہے، اور اسلام کا جو بھی پہلو ہے، اس میں ہمارے لیے ضرور کوئی نہ کوئی سبق ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے اس میں اللہ کے قریب ہونے کے، اللہ کی قربت، قربانی اللہ کی قربت ہے کہ ہر وہ عمل جس میں قربانی ہو، صبح فجر کے لیے نماز میں اٹھ رہا ہے تو یہ نماز کے لیے قربانی کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے تو یہ مال کی قربانی کر رہا ہے۔ ہر وہ چیز جو بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے وہ قربانی، چاہے اس کی جان کی ہو، چاہے اس کے مال کی ہو، چاہے وہ جانور کی ہو، چاہے وہ نماز کے لیے اٹھنے کی ہو، یہ وہ ساری قربانیاں ایسی ہیں جو بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہیں۔ یعنی قربت الہی اللہ جس بندے کو بھی عطا کرنا چاہیں، اللہ اس کے اندر یہ قربانی کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جب قربانی گزرتی ہے تو چند چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا سامنے ہونا ضروری ہیں، جس کو یوں کہا جائے کہ قربانی ہمیں سکھاتی کیا ہے۔ یاد رکھیے سب سے پہلی چیز اس میں توحید ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کفار مکہ، مشرکین مکہ، یہ بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ وہ کوئی بھی نیک کام کرتے تو اس کی نسبت لات و عزا اور اپنے بتوں کی طرف کرتے تھے، یہاں تک کہ جب وہ قربانی بھی کرتے تو اس قربانی کے پیچھے کہتے کہ ہمارا یہ مقصد ہے کہ یہ جو ہمارا بت ہے یہ ہم سے خوش ہو جائے۔ تو ایسا بت پرستی کا دور تھا کہ لوگ دین کا ہر کام، لوگ ہر کام ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي، کہ رسول اللہ آپ یہ بات کہیے کہ میری نماز پڑھنا، میری قربانی کرنا، میرا ہر کام دنیا کے کسی بندے کے لیے نہیں ہے، دین کا کام میرا دکھلاوے کے لیے نہیں ہے، للہ رب العالمین، صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ اس لیے ہم لوگوں نے جو قربانی کی ہے، ہمارا مقصد نمود و نمائش نہیں تھا، دکھلاوا مقصود نہیں تھا، محض اللہ کی رضا تھی کہ اللہ ہماری اس نیکی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو یہ وہی سبق ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلایا گیا، ان صلاتی و نسکی محیای و مماتی، میرا زندہ رہنا اور میرا مرنا بھی اللہ کے لیے ہے۔ دین کا کام تو کرنا ہی اللہ کے لیے ہے، میرا زندہ رہنے کا مقصد کیا ہے کہ میں اللہ کی اطاعت میں آ جاؤں، یہ اللہ کے لیے، یہ مطلب ہے اللہ کے لیے، اور میرا مرنا اللہ کے لیے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ میرے دین کے ہر کام کی نسبت جب اللہ کی طرف ہوگی، اطاعت و فرمانبرداری ہوگی، تو پھر انسان کو جو موت ہے اس سے ڈر نہیں لگے گا، اس سے پیار ہوگا۔ علماء نے لکھا آدمی کو ہر حال میں اس طور پر رہے کہ ابھی اگر مجھے موت آ جائے تو میں اللہ کے سامنے جواب دے سکوں۔ جس طرح کہتے ہیں نا کہ آپ کپڑے ایسے پہنے کہ جہاں پر بھی آپ کو نماز پڑھنی پڑے آپ نماز پڑھ لیں۔ کچھ نوجوان کہتے ہیں میرے تو کپڑے نماز والے نہیں، میں تو نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تو علماء نے لکھا لباس ایسا ہو کہ جہاں پر بھی یہ سفر میں ہے، یہ گاڑی پہ جا رہا ہے، یہ راستے میں ہے، نماز کا وقت ہوا، یہ پاک صاف ہو، ادھر ہی نماز پڑھ لی۔
میں کہ اسی طریقے سے اس کی زندگی بھی اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں گزرے کہ جب بھی اس کو موت آئے تو یہ موت کے لیے تیار ہو کہ میں اسی حال میں اللہ کے سامنے پیش ہو جاؤں۔ اس لیے پہلا سبق اس قربانی سے توحید کا ہے کہ ہر کام کی نسبت ہم نے کس کی طرف کرنی ہے؟ اللہ کی طرف کرنی ہے، کہ میں کچھ نہیں، انسان کی طاقت نہیں، مجھے طاقت اور صلاحیت اللہ نے دی ہے، مجھے مال اللہ نے دیا ہے، میں اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے قربانی کر رہا ہوں، میں جو دین کا کام کر رہا ہوں میرا کوئی کمال نہیں، مجھے طاقت اور صلاحیت اللہ نے دی ہے، میں بیمار ہوتا کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، میرے پاس مال نہ ہوتا میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس سے دوسری چیز علماء نے لکھی ہے جو قربانی ہمیں سکھاتی ہے، دوسری چیز اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ اللہ نے انسان کے لیے دین کو آسان کر دیا۔ حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدین یسر، اللہ نے دین کو آسان بنایا ہے، ہر کام اس کے موافق ہے۔ نماز پڑھنا یہ اس کی طبیعت چاہتی ہے، صبح سویرے اٹھ کے منہ ہاتھ دھونا اس کی طبیعت چاہتی ہے، اللہ نے وضو لازم کر دیا۔ جب یہ حالت جنابت میں ہوتا ہے تو اس وقت اس کی طبیعت صفائی چاہتی ہے، اللہ نے غسل رکھ دیے کہ غسل کر کے اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرے۔ اور جب یہ بول و براز کرتا ہے، قضاء حاجت کرتا ہے، اس کے بعد چونکہ انسان کی اندر گندگی ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی گندگی کو نکالوں، پھر اس کی طبیعت بے چین رہتی ہے کہ میں کس طرح اب اپنے آپ کو صاف کروں، تو وضو کرتا ہے تو اپنے آپ کو یہ ہلکا اور پاک محسوس کرتا ہے، پھر اللہ کے سامنے یہ سر بسجود ہوتا ہے۔ اور اظہار تشکر اس بات پر بھی کرنا ہے کہ اگر اللہ اس کی اپنی جان کی قربانی مانگتے ہوتے، اگر اولاد کو ذبح کرنا پڑتا، اس کو کرنا تو پڑ نہیں تھا، کوئی چارہ تو نہیں تھا، وہ مالک ہے اپنے بندوں سے جو مرضی کرے، لیکن اللہ نے کبھی لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں رکھی، اور اللہ نے دین کو آسان کیا، اور یہاں تک فرمایا یسروا، تم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، ولا تعسروا، سختیاں پیدا نہ کرو، دین آسان ہے۔ آج ہم نے دین کو مشکل بنایا ہوا ہے اور بہت سخت بنایا ہوا ہے، حالانکہ دین آسان ہے، انسان کی جو طبیعت چاہتی ہے وہ دین۔ اللہ نے حکم دے دیا نہیں، انسان دوسرے انسان کے لیے نہیں قربان ہوگا، یہ اس کے لیے مشکل ہے، لہٰذا جانور کو اس کے لیے قربان کر دو۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، اور اشرف المخلوقات کے لیے دوسری مخلوق تو قربان ہو سکتی ہے، لیکن یہ کسی کے لیے قربان نہیں ہو سکتا۔ اس پر اظہار تشکر بھی ہو کہ اللہ نے بجائے اولاد کے، جس طرح نبی اپنے بیٹے کو ذبح کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور یہ تھا کہ جانور کو ذبح کیا جائے تو ہم ان کی قربانی کرتے ہیں۔ اسی طرح محترم تیسری چیز جو قربانی ہمیں سکھاتی ہے وہ ہے اتباع سنت کا پیغام۔ ہم جو بھی کام کریں سنت کے مطابق کریں۔ آپ یقین جانیے اگر آپ قربانی بھی کر رہے ہیں، اگر سنت کے خلاف ہوگا، اگر آپ نے چھری آگے سے کی بجائے پیچھے سے پھیر دی، ہو جائے گا جانور حلال نہیں ہوگا۔ جو سنت ہے، جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، اگر ایک آدمی 2 رکعت نماز کی جگہ 1 رکعت پڑھ دے، اس میں کہے کہ میں نے اس میں سارا کچھ پڑھا ہے، فاتحہ بھی پڑھی ہے، سورۃ الاخلاص بھی پڑھی ہے، ذکر کی، یہ قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہ سنت کے خلاف ہے۔ اس لیے یہ ایک راستہ بتا دیا، حدود بتا دی کہ سنت ہے، سنت کے خلاف جو کرے گا اللہ کا وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے اب قربانی میں سنت کو تلاش جس طرح کرتا ہے، اسی طرح اپنی زندگی میں بھی سنت کو تلاش کرے۔ اب جس طرح اب عید والے دن ہی مسئلہ پیش آ گیا کہ جانور جو وہ دوندا نہیں تھا، اب بڑے پریشان ہو گئے، مجھے بلایا گیا کہ یہ جانور دوندا نہیں ہے، اس کی عمر کم ہے۔ اب حالانکہ کیا ہے، جانور بھی ہے، صحت مند بھی ہے، دل میں آتی کہ یار یہ قربان تو ہو سکتا ہے، اسے قربان کر دو، لیکن پتہ چلا کہ اس کی تو عمر ہی پوری نہیں ہے، تو فوراً اس کو واپس کر دیا۔ جو تھا وہ وپاری، وہ قسمت سے ساتھ ہے۔ تو سنت کے خلاف عمل ہوگا، دیکھنے میں بظاہر کوئی فرق نظر نہیں آتا ہوگا، لیکن جب سنت کے خلاف عمل ہے تو اللہ اس کو قبول نہیں کرتے۔ اس لیے کہ 2 جہاں کے سردار، امام الانبیاء، وجہ کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہوگی، اللہ کو وہ سنت پوری کائنات سے زیادہ عزیز ہے۔ اللہ دوسروں کو تو قربان کر سکتے ہیں، لیکن اپنے حبیب کی سنت کے خلاف عمل یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے عزیز محترم چوتھے نمبر پہ کیا ہے
کہ عمدہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ اچھا یہ جو قیدیں لگائی جاتی ہیں نا، یہ دین میں سختی نہیں ہے کہ جی یہ عیب ہو جانور میں اس کی قربانی نہیں ہے، یہ عیب ہو اس کی قربانی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم محبوب مال کو خرچ نہ کرو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ انسان کے پاس جتنا مال ہے وہ سارے اس کا محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محبوب مال کی نشانی کیا ہے کہ جس کا خرچ کرنے کو اس کو دل نہ چاہے، جس سے زیادہ محبت ہو وہ محبوب مال ہو۔ تو اس لیے قربانی میں بھی یہ شرط لگائی یہ عیب نہ ہو، یہ عیب نہ ہو، تاکہ یہ ایک محبوب چیز اللہ کے راستے میں پیش کرے، عیب دار نہ ہو، بغیر عیب کے اللہ۔ تو اسی طرح جب وہ عیب دار ہو تو اللہ کو قبول نہیں۔ جب میری آپ کی زندگی میں عیب ہوں گے اور دل کے اندر کینہ بغض حسد ہوگا تو کیسے اللہ رب العزت ہمارے اعمال کو قبول کر لیں گے؟ اس لیے محترم اس میں قربانی میں یہ سبق بھی ہے، جس طرح ہم جذبے دیکھنے کو ملا، ہر بندے کے اندر جذبہ تھا، اپنے غریبوں کا خیال رکھا، اپنے پڑوسیوں کے ہاں گوشت بھجوایا، فون کر کر کے بلایا بھئی فلانا شخص رہ نہ جائے اس تک بھی گوشت پہنچاؤ۔ تو یہ ایک قربانی سبق ہے کہ یہ کیا سال میں صرف ایک مرتبہ اپنے پڑوسی کا حق ادا کر دیا، یا سال بھر ہمیں اسی طرح غرباء کا اور اپنے پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ سبق ہے تاکہ انسان سبق سیکھے، جس طرح ہم نے یہ عمل کیا یہ زندگی کا حصہ بنے کہ اپنے جو پڑوسی ہیں اس کا سال میں حال احوال لیتا رہے، کوئی پریشانی کوئی مصیبت تو نہیں ہے، ساتھ گھر والا ہے اس کی کوئی مصیبت پریشانی ہے یہ اس میں شامل ہو جائے، کہ خوشی ہے اس میں شامل ہو جائے۔ میں کہ یہ قربانی ہمیں سبق سکھلاتی۔ اسی طرح سے محترم یہ بھی بات ملی کہ جوانی میں جو عبادت ہے وہ اللہ کو بڑی پسند ہے۔ شیخ سعدی کا ایک مشہور شعر پہلے بھی سنا چکا ہوں، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، کہ جوانی میں توبہ کرنا، اللہ کی عبادت کرنا یہ پیغمبروں کا شیوہ ہے۔ وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار، کہ جو بڑھاپے میں تو ظالم بھیڑیا بھی بزرگ ہو جاتا ہے۔ تو اس میں یہ اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اگر جوانی میں ہی اللہ کے لیے توبہ کی جائے، عبادات کی جائیں تو اللہ ان سے، دیکھیں بوڑھوں کے فضائل اپنی جگہ ہیں، اللہ ان سے حیا کرتے ہیں، نئے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، لیکن جوانی میں لگنا یہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ یہ انبیاء کا شیوہ اس کو قرار دیا۔ اس لیے عزیز محترم اس میں یہ بات کی طرف بھی اشارہ کیا گیا کہ انسان اپنی زندگی میں جس طرح حلال مال کی قربانی کرتا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی اگر آپ نے حرام مال کی قربانی کی ہے تو وہ قبول نہیں ہوتی۔ تو اس سے یہ سبق ملا کہ پوری زندگی پورا سال انسان کوشش کرے کہ حلال کمائے اور حلال کھائے، یہ کوشش کرے۔ جس طرح ایک عمل اللہ حرام مال سے قبول نہیں کرتے، تو جب یہ حرام مال اگر کما رہا ہے کھا رہا ہے تو اللہ اس عمل کو، اس کے عمل کو اپنی بارگاہ میں کیسے قبول کرے؟ اس لیے عزیز محترم اپنے آپ کو شرک، بدعات اور حسد، کینہ، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے دور کرنا۔ صحابہ رضوان اللہ اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے، انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تمہارے سامنے سے جنتی شخص گزرے گا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم بڑے پریشان ہوئے، جنتی شخص دیکھ لیتے ہیں اس میں کیا عمل؟ میں کہ جب ہم نے دیکھا کہ ایک انصاری صحابی وہاں سے گزر رہے ہیں اور ان کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے، بائیں ہاتھ میں انہوں نے جوتی اٹھائی ہوئی ہے اور جا رہے ہیں، ہم بڑے حیران ہوئے کہ کوئی خاص عمل نظر نہیں۔ اگلے دن ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف فرما تھے، دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ ابھی تمہارے سامنے سے جنتی شخص گزرے گا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ وہی انصاری صحابی گزرے جن کا کل تذکرہ کیا تھا، یہاں تک کہ جب تیسرے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے سامنے سے جنتی شخص گزرے گا، تو روایات میں دو صحابہ کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہیں، بعض کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ تھے۔ وہ مجلس سے اٹھے، وہ اس انصاری صحابی کے تعاقب میں گئے اور اس کے گھر تک پہنچ گئے، اس انصاری صحابی سے ملے اور یہ کہنے لگے کہ میرے گھر میں کوئی جھگڑا ہے،
میں اپنے گھر میں نہیں رہ سکتا، تم 3 دن مجھے اپنے پاس رکھ لو۔ اس انصاری صحابی نے اجازت دے دی، اور ان کی نیت یہ تھی کہ میں یہ دیکھوں کہ ان کا کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے امام الانبیاء نے ان کو جنت کی بشارت دی۔ باتیں کہ میں 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، میں نے دیکھا کہ وہ تہجد میں اٹھتے ہیں، معمول کے مطابق نماز پڑھتے ہیں، رات جب سوتے ہیں ہر کروٹ پہ اللہ کا ذکر لیتے ہیں، یعنی کوئی عام، یہ وہ سارے کام ہم بھی کرتے تھے، ہم بھی تہجد پڑھتے ہیں، ہم بھی رات کے ہر کروٹ پہ اللہ کا ذکر کرتے، نمازوں کا اہتمام رکھتے ہیں۔ میں کہ جب 3 دن گزر چکے اور میں ان سے رخصت کی اجازت چاہی تو میں نے ان سے پوچھ لیا کہ میں آپ کے پاس 3 دن رہا ہوں، تو آپ کا کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مجلس میں یہ فرمایا تھا کہ آپ کے سامنے جنتی شخص گزرے؟ وہ انصاری صحابی فرمانے لگے کہ میرا اور تو کوئی عمل ہے نہیں، ہاں ایک عمل ہے کہ جو میں کبھی اس کا اہتمام کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میرے دل میں کسی کے بارے میں کینہ اور حسد نہیں ہے۔ میرے دل میں کسی کے بارے میں برا نہیں سوچتا، کسی سے حسد نہیں کرتا، کسی چیز کو دیکھ کر، کسی کی چیز کو دیکھ کر یہ طمع نہیں کرتا کہ یہ چیز میرے پاس ہونی چاہیے، اور میں اپنے دل سے کسی مسلمان کو برا نہیں سمجھتا۔ اس کو کینہ کہتے ہیں کہ کسی کی برائی کو اپنے دل میں رکھ لینا، کسی کی آدمی کی برائی کو اپنے دل میں رکھنا، یہ کینہ ہے۔ میں کہ میرا دل اس سے پاک ہے۔ وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے تمہارا یہی عمل ہے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ جنتی شخص ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جہاں پر عبادات بہت ساری ہیں وہاں پر یہ بھی ہے اپنے دل کو ان گندگیوں سے پاک کرنا، کینہ ہے، حسد ہے، غیبت ہے، جتنی بھی دل کی برائیاں ہیں ان ساری برائیوں کو اپنے آپ سے دور رکھنا۔ تو محترم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس عمل پر کہ ان کا دل صاف ہے مسلمان کے بارے میں جنت کی بشارت دے دی ہے۔ ہم بھی جب اپنے دلوں کو دوسرے کے بارے میں صاف رکھیں گے، کسی کی برائی اپنے دل میں نہیں رکھیں گے، حسد نہیں کریں گے، تو ہمیں بھی اللہ تقوی نصیب فرمائیں گے۔ تو مطلب بات ہو رہی ہے کہ قربانی ہمیں کیا سکھاتی ہے، ان میں ایک وقت کی اہمیت کو بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہر عبادت کو اللہ نے وقت کے ساتھ خاص کیا ہے۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ابھی وقت آگے ہو رہا ہے، ابھی پیچھے ہو رہا ہے، فوراً نماز کا وقت بدل دیتے ہیں، یہ نمازوں کے اوقات ہے۔ اسی طرح روزہ ہے، سحری کا وقت کب ہے، افطاری کا کب ہے، اس کو بھی وقت کے ساتھ خاص کر دیا۔ اسی طرح قربانی کا جو عمل ہے اس کو بھی وقت کے ساتھ خاص کیا۔ اگر کوئی آدمی عید کی نماز ہوئی نہیں، اس سے پہلے قربانی کر لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جب عید پڑھ کر آئے کہ ان کی قربانی کر چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کرنے کا حکم دیا۔ اس وقت یہ تو نہیں تو ہوتا کہ ایک مسجد میں جلدی ہو گئی، ایک میں تاخیر ہو گئی، خیر سب سے پہلے کی بات ہے، اس میں تو ہوتی ایک تھی، اس کی بات ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ انسان اپنی زندگی میں جب نظام الاوقات بنائے، وقت کی پابندی کرے، اس میں نمازوں کا اہتمام ہے، اس میں روزے کا اہتمام ہے، قیام اللیل کا اہتمام ہے، وقت کی پابندی سے میں کہ اللہ اس کا قرب عطا کرے۔ اسی طرح اس میں ایک جو سبق ملتا ہے وہ نماز کا اہتمام ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 جگہ پر نماز کے ساتھ قربانی کا بھی حکم دیا گیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ آپ کے رب نے آپ کو نماز کا حکم دیا اور قربانی کا حکم دیا، ان دونوں چیزوں کو ساتھ جوڑا۔ اور پھر اسی طرح دوسری جگہ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ، یہاں پر بھی نماز اور قربانی کو ایک ساتھ جوڑ دیا کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی اللہ کے لیے۔ تو اس میں یہ سبق ملتا ہے کہ جہاں پر قربانی بہت ساری چیزوں کی ہے، وہاں پر سب سے بڑی قربانی اپنے نفس کی کرے، کہ جب بھی نماز کا وقت ہو اپنے نفس پر قربانی کرتے ہوئے فجر کے لیے اٹھے، فجر کی نماز کا اہتمام کرے، باقی نمازوں کا